الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي حديث آخر إن أعظم النكاح بركة أيسره نفقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، سب سے پہلے تو یہ اہل خانہ جو ہے چاند صاحب کے یہاں، تو یہ اہل خانہ جو چاند صاحب ہے، سب سے پہلے تو یہ مبارکبادی کے مستحق ہے، قابل مبارکباد اور قابل تعریف و ستائش ہے کہ انہوں نے شادی کے موقع پر اپنے گھر میں ایک تقریب رکھی، ایک پروگرام رکھا تاکہ لوگ اس میں آئے، شرکت کریں اور دین کی غرض سے کچھ دیر بیٹھ کر کے دین سیکھے اور سکھائے. دوستو، آج آپ دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ اب تو اس طریقے کے پروگرام جو ہے اس کا چلن ہی بالکل ختم ہو گیا ہے. اب لے دے کر کے یہ سمجھیے کہ غریب جو لوگ ہوتے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ متوسط طبقہ کے جو لوگ ہیں، صرف ان کے یہاں اس طرح کے پروگرام کا اب چلن رہ گیا ہے. باقی گاؤں میں ہائی فائی سمجھے جانے والے لوگ اور مالدار لوگ شادی بھی اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور دین کی اس طرح کی کوئی مجلس لگانے کا اس طرح کا رواج ان کے یہاں نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے. دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر شخص کے گھر میں جب بھی اس طرح کا کوئی پروگرام ہو تو وہاں اس طرح مطلب شادی بیاہ کا موقع ہو تو وہاں ایک چھوٹی سی مجلس لگائے تاکہ دین کی باتیں جو ہے بیٹھ کر کے ہم لوگ آپس میں سیکھیں اور سکھائیں. دوستو، آپ لوگوں کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کو بنایا، چاند، سورج، ستارے، یہ دریا، یہ ہوا، یہ فضا اور یہ پہاڑ، یہ سمندر اور یہ جنات، انسان، حیوانات، نباتات، اشجار، غرضے کی دنیا کی ہر شے کو بنانے والا، دنیا کی ہر شے کا خالق، دنیا کی ہر شے کا مالک کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ تبارک و تعالی. اسی نے دنیا کی ہر شے کو بنایا ہے. دنیا کی کیا ہے؟ وہ خالق کل شیء و الیہ ترجعون. وہی دنیا کی ہر شے کو پیدا کرنے والا، انسان کو بھی پیدا کرنے والا، آسمان، چاند، سورج، ستارے کو بھی پیدا کرنے والا. لیکن فرق کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ساری دنیا کی جتنی ساری مخلوقات ہے، ساری مخلوق کو، چاہے وہ کتنی سے کتنی بڑی مخلوق ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، سب مخلوق کو انسان کی خدمت پر کیا کر دیا؟ کار بند کر دیا، پابند کر دیا. اور ساری دنیا کی چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں. میرے دوستو، اس کا کچھ تو مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزوں کو ایک انسان کی سروس کے لیے اور ایک انسان کی خدمت کے لیے جو لگا دیا ہے، تو کوئی تو بات ہوگی اس انسان کی، کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو ایک اعلیٰ شے اور کوالٹی ہوگی اس انسان کے اندر نا، جس کے بیس پر، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ جتنی ساری مخلوق ہے سب کو انسان
کے لیے بنایا، انسان کی سروس اور خدمت اور اس کے کام کے لیے بنایا۔ تو میرے بھائیو، وہ مشن کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ کا رب دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے بندے جو انسان ہے، یہ بندے بن کے زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں، ہماری مان کر کے چلتے ہیں کہ نہیں، ہماری مان کے چلتے ہیں کہ نہیں، رحمان کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں۔ میرے دوستو، انسانی زندگی کے اندر اگر آپ مذہب اسلام کی تعلیمات اور اس کے ارشاد اور ہدایات کو دیکھیں گے تو دنیا میں مذہب اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دنیا میں مذہب اسلام جیسا پکا صاف دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس زندگی کا، انسانی زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے بارے میں شریعت محمدی کے اندر، شریعت اسلام کے اندر جس پہلو کے بارے میں کوئی گائیڈنس نہ ملتی ہو، کوئی ہدایات نہ ملتی ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ کے لیے، انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈنس بنا رکھا ہے، ایک ہدایت دے رکھی ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیا ہیں، موقع ہیں، تقریب ہے، اور بڑا بڑا موقع ایسا آتا ہے جس کی انسانی زندگی کے اندر بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی میں سے ایک بچے کی پیدائش بھی ہے، اسی طریقے سے شادی بیاہ بھی ہے۔ میرے دوستو، شادی بیاہ بھی کیا ہے؟ انسانی زندگی کے اندر اس کی بڑی حیثیت ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کل شخص وہ آدمی جو غیر ذمہ دار تھا، آج شادی ہونے کے بعد ذمہ دار ہو جائے گا۔ کل تک جن دو خاندانوں کے درمیان آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، آج جب وہ جڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی شوہر بنے گا، کوئی بیوی بنے گی، کوئی داماد بنے گا، کوئی سسر بنے گا۔ اس شادی بیاہ کے نتیجے میں ایک خاندان کا وجود ہوگا، اور ایک خاندان کا وجود ہوگا، آپس میں لوگوں میں محبت پیدا ہوگی، ایک اور تعلقات استوار ہوگا۔ تو میرے بھائیو، شادی کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ شادی کیا انسانی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا موقع ہے، انسانی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس عظیم الشان شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، تنکح المرأة لأربع، لحسنها ولجمالها ولحسبها ولنسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ کہ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی بیوٹی اور خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کر لیا جاتا ہے۔ لڑکی بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو لڑکے والے پسند کر لیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیا ہے، لڑکی خوبصورت ہے، اچھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کا خاندان اور اس کا حسب اور نسب بڑا اونچا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان سوچتا ہے اگر میرے لڑکے کا رشتہ اس گھر میں ہو جاتا ہے تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا، سوسائٹی اور سماج میں میری ایک عزت ہوگی، میرا ایک مقام ہوگا۔ چنانچہ وہ حسب اور نسب کو دیکھ کر کے کبھی شادی کر لیتا ہے اور کبھی مالداری کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، ہو سکتا ہے کوئی شخص لڑکی کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر لے، ہو سکتا ہے کوئی شخص لڑکی کے اور لڑکی والوں کے حسب نسب اور خاندان کا اور گاؤں سماج اور مارکیٹ میں اور سوسائٹی میں اس کا بڑا نام ہے، بڑا شہرہ ہے، بڑی عزت ہے، اس وجہ سے نکاح کر لے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص لڑکی والوں کے مالدار ہونے کی وجہ سے کہ بڑا امیر گھرانہ ہے، بڑا پیسہ ہے، اگر اس جگہ شادی ہو جائے گی تو ہماری زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے شادی کر لے۔ لیکن یاد رکھو
شادی کرو، اس کے ساتھ ساتھ پہلے دن دیکھو۔ اگر پہلے دن دیکھو گے اس کے بعد خوبصورتی بھی دیکھو، مالداری بھی دیکھو، حسب نسب بھی دیکھو۔ اگر تم پہلے دن دیکھو گے تو انشاءاللہ اس رشتے کے اندر 100% 100% چانس ہے کہ وہ رشتہ کامیاب ہوگا اور آگے وہ زندہ کامیاب، اور وہ رشتہ آگے کامیابی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن اگر دوستو ہم نے اگر دین کو نہ دیکھا، صرف خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کر لیا، یہ نہیں دیکھا لڑکی کا اخلاق کیسا ہے، لڑکی کا کردار کیسا ہے، لڑکی کو کلمہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، لڑکی کو نماز آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لڑکی کے گھر کے اندر دینداری ہے کہ نہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھا، لڑکی کے خاندان کا بڑا نام دیکھا، بڑا شہرت دیکھا، بڑی واہوائی دیکھی، صرف اس بنیاد پر نکاح کر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا باپ نمازی ہے کہ نہیں، اس کا خاندان شریف ہے کہ نہیں، اس کا خاندان معزز ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے صرف اس کے مال کی بنیاد پر نکاح کر لیا، دیکھا کہ بڑا مالدار ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا باپ دیندار ہے کہ نہیں، اس کا چچا دیندار ہے کہ نہیں۔ تو میرے دوستو اس شادی کے اندر، اس طرح کی شادی میں ہمارا اور آپ کا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ نہیں لیتا ہے، یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ شادی مقبول ہی ہوگی، بلکہ بہت حد تک چانس ہے کہ اس طرح کی شادی کیا ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ ہمارا اور آپ کا نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دے رہا ہے اور جس رشتے کی کامیابی کی گارنٹی لے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ امید ہے 100% کہ وہ رشتہ کامیاب ہوگا، وہ میرے بھائیوں وہ بیس کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیس پر بتا رہا ہے، جس رشتے کے اندر کامیابی بتا رہا ہے، وہ کون سا رشتہ ہے میرے بھائیوں؟ جو رشتہ دینداری کی بنیاد پر کیا جائے۔ اب اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ شادی ہو گئی ہے نہیں، شادی ہو گئی، شادی کے بعد اب کچھ دنوں کے بعد توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ جو مبارک جوڑا ہے اب اگلی زندگی میں رواں دوا ہے، اب اس باغیچے سے بہت سارے کلی نکلیں گے اور ایک نئی نسل کی آبادکاری ہوگی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ کہ مال اور اولاد کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ مال کیا میرے بھائیو؟ نعمت ہے اللہ کی، اور اولاد بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیو مال کیا ہے؟ نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اولاد بھی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ لیکن میرے بھائیو مال جو مطلق نعمت نہیں ہے، اولاد مطلق نعمت نہیں ہے، بلکہ شرط کے ساتھ نعمت ہے کہ وہ اولاد کیا ہو؟ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس 1 درجن اولاد ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس 8-10 اولاد ہے تو ہم کہیں بھی سینہ تان کر کے کھڑے ہو جائیں اور کسی سے بھی جھگڑا مول لے لیں اور اپنے سے نیچے والے کو دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ نہیں میرے بھائیو، اگر ایسی بات ہے، ایسی پوزیشن ہے تو یاد رکھیے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ اولاد آپ کے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ اولاد آپ کے لیے کل بروز قیامت جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو میرے بھائیو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اولاد کی تربیت کی فکر کرنا ہے، اولاد کی تربیت کی فکر۔ اور شادی کے حوالے سے میاں بیوی کے حقوق بھی کیا ہے؟ بڑا اہمیت کے حامل ہے۔
تو شریعت اسلام نے شوہروں کے اوپر بھی کچھ حقوق بنائے ہیں کہ شوہروں کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیویوں کے حقوق کی رعایت کریں۔ چنانچہ بہت ساری مرتبہ جب انسان معاشرتی زندگی میں جیتا ہے، ایک سماج میں رہتا ہے، میاں بیوی زندگی گزارنے لگتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد بہت ممکن ہے ایک جگہ رہ رہے ہیں تو حالات کے اندر کیا ہوگا؟ اتار چڑھاؤ ہوگا، اتار چڑھاؤ پیدا ہوگا۔ کبھی ہو سکتا ہے انبن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آدمی کی بیوی آدمی کی بات نہ مانے۔ اس موقع پر آپ کا رب کیا ہدایت کرتا ہے؟ میرے بھائیوں سماعت فرمائیے، آپ کا رب قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرْوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ کیا شوہرو، جن بیویوں کے بارے میں تم یہ پاؤ کہ وہ تمہاری نافرمانیاں کر رہی ہے، تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مان رہی ہے، تم نے یہ کہا اس کو نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز نہیں پڑھ رہی، تم نے کہا بچے کو کلمہ سکھاؤ، وہ کلمہ نہیں پڑھا رہی، تم نے یہ کہا بچوں کو ذکر و اذکار سکھاؤ اور آپ کی بیوی آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کر رہی۔ آج تو افسوس ہوتا ہے میرے بھائیو، آج کا ماحول اتنا بڑا گندا اور اس قدر خستہ اور خراب ہو گیا ہے، آج بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج اس طریقے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آج اگر باپ کوئی چیز سکھاتا ہے، باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کو پردہ سکھاؤ، میری بیٹی کو کلمہ سکھاؤ، میری بیٹی کو ذکر سکھاؤ۔ آج زمانہ اس قدر خراب ہو گیا ہے تو ماں اس کام کو نہیں کرتی ہے، اور بعد میں وہی ماں اب بچی ہے، بیٹی ہے، تو بیٹی اب باپ کے دل میں تو درد ہے، کیونکہ اس نے کیا سیکھا ہے؟ قرآن سیکھا ہے، شریعت سیکھا ہے۔ اللہ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ صرف تم نماز پڑھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، صرف روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے اور صرف پیسے لٹانے سے کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ صرف نماز پڑھ کر نہیں، بلکہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی نماز کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ تم لاکھ تہجد پڑھ لو، تم لاکھ 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، اگر تمہارا بچہ نماز چھوڑتا ہے، تمہارا بچہ فلمیں دیکھتا ہے، تمہارا بچہ گانا سنتا ہے، تمہارا بچہ اور بھی غلط گناہوں کے اندر ملوث ہے اور تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، تم اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر رہے ہو، تم اپنے بچے کو نہیں سمجھاتے ہو، تم اپنے بچے کو دین و شریعت نہیں سمجھاتے ہو، تو یاد رکھو میرے بھائیو، یہ 5 وقتہ نمازیں اور یہ تہجد تمہیں کام نہ دیں گے، بلکہ کل یہی اولاد کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کریں گی، اے رب کریم، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا دھوکہ دینے والا تو میرا باپ ہے، جس نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ اے میرے رب، میں تو ساری زندگی گھومتا رہا، عیاشی کرتا رہا، میں نماز کے وقت میں سوتا تھا، میرا باپ کا مسجد کو جاتا تھا، لیکن مجھے کبھی نہیں بتایا نماز کی کیا حیثیت ہے۔ میرے رب، اے پروردگار عالم، میں قصوروار نہیں ہوں، میرے باپ نے میری کوئی تربیت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، صرف اپنی نماز مکمل کر لینے سے نہیں ہوگا، ٹھیک یہی بات بیٹیوں کے اندر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے بیچارہ، اس نے تو مولوی صاحب کا صبر اٹھایا ہے، شریعت سنت سیکھا ہے، اگر اس کی بچی نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، اب وہ بیوی کے سامنے شکایت کرتا ہے، بچوں پر سختی کرتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنیے، اب وہ عورت کیا کرتی ہے، اب بچی تو بچی ہے، نا تجربہ کار ہے، اس کو لگتا ہے میرا باپ ظالم ہے، میرا باپ صحیح آدمی نہیں ہے، میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، گھر میں آتا ہے ہمیشہ مجھ کو ٹوکتا ہے کہ عائشہ نے نماز کیوں نہیں پڑھا، سمیہ نے نماز کیوں نہیں پڑھا، ہماری ماں کتنی اچھی ہے بتائیے تو، ہم کو ہمیشہ جو ہے ہمیشہ زیورات کی چیزیں خرید کے دیتا ہے، دیتی ہے، زیب و زینت کی چیزیں خرید کر کے دیتی ہے، سب سامان لے کر کے ہماری ماں ہم کو دیتی ہے، اور ہمارا باپ جب بھی گھر میں آتا ہے کبھی نمازیں کے بارے میں بولتا ہے، کبھی روزے کے بارے میں بولتا ہے، اچھی باتوں کے بارے میں بولتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بولتا ہے، پردہ کے بارے میں بولتا ہے۔ ہمارے پڑوس کی لڑکی تو اسکول جاتی ہے، کہاں پردہ کر کے جاتی ہے، ہمارے بغل کی لڑکی
کچھ نہیں بولتا ہے. ہمارا باپ جب بھی گھر میں آتا ہے پردے کی بات کرتا ہے, نماز کی بات کرتا ہے. ہمارا باپ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے, ہر وقت کی بات کے بارے میں ٹوکتا رہتا ہے. ہماری ماں کتنی اچھی ہے, کہاں ہم کو پریشان کرتا ہے. اس کے بعد یہ چیز تو بچی کے مائنڈ میں آ گیا. اس کے بعد اوپر سے ماں کریلا نیم چڑھا والا کام کر دیتی ہے. ماں بھی اور بچی کو کیا کرتی ہے, ورغلاتی ہے. میری ماں اور بہنوں یہ بہت گھٹیا کام ہے, یاد رکھو ماں اور بہنوں, جہاں تک میری آواز آ رہی ہے باپ مجبور ہے ایسے موقع پر بچی کے حوالے سے وہ صرف بچی کو سمجھا سکتا ہے اور وہ جذباتی ہو جائے گا. ایسے موقع پر میری ماں اور بہنوں, اگر تم نے بچی کے ذہن کو خراب کیا, اگر یہ بتایا کہ باپ کو بولنے دو, ٹر کرتا ہے کرنے دو, تم ایسے ہی کرتے دو, تمہارا سر کھلا ہے کھلا رہنے دو, تمہارا اندر پردہ نہیں ہے چھوڑ دو بغیر پردہ کے رہو, باپ ایسے ہی ٹر کرتا رہتا ہے, اس پر خیال نہیں کرو اس بات کا, ایسے ہی جاتی رہو. تو یاد رکھو میری ماں اور بہنوں, کل بروز قیامت آپ کو گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, اور کل بروز قیامت گھسیٹ کر کے جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا. یہ سب تو اپنی جگہ, اس کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ کی بیٹی بگڑ جائے گی. اگر آج آپ نے پردہ نہیں سکھایا, اگر آج آپ نے کلمہ نہیں سکھایا, تو تم کیا سوچتے ہو ماں اور بہنوں کہ 15 سال کے بعد یہی آپ کی بیٹی کلمہ پڑھے گی یا آپ کی بیٹی پردہ کرے گی؟ نہیں, آپ ہمیشہ روز اسکولوں میں بھیج کر, میں یہ نہیں کہتا ہوں اسکولوں میں بھیجنا غلط ہے, لیکن بے پردگی کے ساتھ اسکولوں میں بھیج کر تم روز زہر پلاتے ہو, اور روز زہر پلاتے ہو, حتیٰ کہ اس کی عمر 20 سال کی ہو جاتی ہے, 22 سال کی ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ اس کی عمر شادی کی ہو جاتی ہے, اور شادی کا وقت آتا ہے تو بہت ساری مرتبہ وہی لڑکی غلط قدم اٹھا لیتی ہے. تم مولانا کے پاس اور مفتی صاحب کے پاس روتے ہوئے آتے ہو, شکایت کرتے ہو, میری بیٹی بگڑ گئی ہے, میری بیٹی خراب ہو گئی ہے. میرے دوستوں سوچو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہی میری ماں اور بہنیں ہیں, کیونکہ باپ نے رو کر کے شکایت کیا تھا, باپ نے بار کہا تھا بیٹی کو سنبھالو. باپ کیا کر سکتا تھا, باپ کو ہر دن گھر میں نہیں بیٹھ سکتا نا, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, پیٹ کا مسئلہ ہے, نرم نفقہ کسوار سکنا کا مسئلہ ہے, کمانے جانا ہے, ڈیوٹی بھی ہے, اس لیے باپ ہر دن نہیں بیٹھ سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں ذمہ داری کس کی سب سے زیادہ بنتی ہے بیٹی کو سنبھالنے کی؟ ایک ماں کی بنتی ہے, ایک ماں. اس لیے میری ماں اور بہنوں, اگر آپ کا شوہر آپ کی بیٹی پر سختی کرتا ہے, تنبیہ کرتا ہے, تو بچوں کے سامنے شوہر سے جھگڑا کبھی نہ کرو, بلکہ غائبانے میں بھی نہیں کہ باپ ایسے ہی بولتا نہیں. جہنم میں تو اس نتیجے میں آپ کو گھسیٹ کر کے داخل کر ہی دیا جائے گا, دنیا میں بھی آپ کا گھر تہس نہس اور برباد ہو جائے گا, آپ کی بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی, آپ کی بچی دیندار نہ ہوگی بلکہ دنیا دار ہو جائے گی. الغرض میرے بھائیوں, صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم دیندار ہو جائے, بلکہ ہمیں اپنی جتنی فکر ہمیں اپنی نمازوں کی ہے, اپنے دیندار ہونے کی ہے, اسی قدر ہمیں اپنی اولاد کے دیندار ہونے کی بھی فکر کرنی ہے. تو بات چل رہی تھی میرے بھائیوں کہ بیویوں کے, شوہر و بیویوں کے حقوق. تو اگر شوہر کیا کرے, شوہر بیوی اگر نافرمانی کر رہی ہے تو شوہر کو کیا ہے, آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ شوہر لال گھوسا چلانے لگتے ہیں, پٹائی کرنے لگتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, حرام کام, انتہائی غلیظ اور گھٹیا کام ہے, بیویوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا رب کیا آپ کو ہدایت دے رہا ہے, فَيْضُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, سمجھاؤ اچھے انداز میں. اگر تمہاری بیوی تمہاری باتوں کو نہیں مانتی ہے, چھوٹی موٹی بات کو تو ایسے اگنور کر دینا چاہیے. نمک زیادہ ہو گیا, نمک کم ہو گیا, مرچ زیادہ ہو گیا, مرچ کم ہو گیا, 1 گھنٹہ پہلے کھانا بن گیا, کل 1 گھنٹہ بعد کھانا بنا, ان سب چیزوں کو تو ایسے ہی اگنور کر دینا چاہیے. ان سب چیزوں کو اگنور کرنے سے رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر شریعت کی کوئی بات ہے, شریعت کی کوئی بات میں اگر آپ کی
بیوی نہیں مانتی ہے اس کے بیس پر بھی اگر آپ پٹائی کرنا چاہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اس کو نصیحت کیجئے, اچھے سے سمجھائیے اور بہترین انداز میں سمجھائیے, غصے سے نہیں بلکہ اخلاق ہمدردی اور نرمی کے ساتھ سمجھائیے. اس پر بھی اگر بس نہیں ہوتا ہے تو اگلا اسٹیپ کیا ہے, اگلا مرحلہ بستر الگ کر دیا جائے, ہے نہیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو ڈانٹنے ڈپٹنے کی اجازت ہے. اس طریقے سے ہاتھ ہلکا سا ہاتھ کا استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ جسم پر خروچ نہ آئے, ایک نشان بھی نہ آئے, لیکن مارنے کی اجازت نہیں ہے. آگے فرمایا, اے شوہرو, اگر تمہاری بیوی تمہارے بستر الگ کرنے سے اور تمہارے سمجھانے سے سمجھ گئی ہے, تمہاری بات ماننے لگی ہے, پھر بھی تم غصہ نکالنا چاہتے ہو, بھڑاس نکالنا چاہتے ہو, اور اس بھڑاس نکالنے کے نتیجے میں بار بار اس کی غلطی نکالتے ہو, بار بار پر اس کی غلطی نکال کر کے اس کی پٹائی کرنا چاہتے ہو, تو یاد رکھو شوہرو, یہ دنیا ہے دنیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں الرجال قوامون علی النساء ایک گھر کا ذمہ دار بنایا ہے اور ایک پوری فیملی کا ذمہ دار بنایا, اور ذمہ دار بنا کر کے سرداری تمہارے کاندھے پر سونپ دیا ہے. آج تم اس قیادت کا اور آج تم اس سیادت کا فائدہ اٹھا کر کے بہانہ بنا کر کے اس کو پیٹنا چاہتے ہو. پیٹ لو شوہرو, کل بروز قیامت یاد رکھو کس کی حکومت ہوگی, رب تعالیٰ کی حکومت ہوگی. اس کی حکومت سے کہاں بچ کر کے جاؤ گے؟ کیا سوچتے ہو تمہارے نکاح میں اگر ایک لڑکی دے دیا ہے تو تم اس پر جس طریقے سے چاہے ظلم کر لو؟ نہیں میرے بھائیو, دنیا چند روزہ زندگی ہے, آج ظلم کر لو گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. کیا فرمایا, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. اگر بات مان لے تو بہانہ بنا کر کے اس کو پریشان مت کرو. ہاں یاد رکھو, اگر اس طرح سے کرو گے إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, بہت بڑا ہے, اس کا درجہ بہت بلند ہے اور وہ بڑی طاقت سطوت والا ہے. کل بروز قیامت سب کا حساب کتاب اکٹھے ہوگا, سب کا حساب کتاب کیا ہوگا, اکٹھے ہوگا. اس لیے میرے دوستو, اگر بیوی آتی ہے تو اس پر ہاتھ چلانے کی اور قلم یوز کرنے کی شریعت کوئی اجازت نہیں دیتی ہے. اسی طریقے سے بیوی سے محبت ہماری سوسائٹی میں پہلے سے کیا چلا رہا ہے. آج دیکھیے, پہلے سے جو ہے نا, پہلے کچھ دنوں پہلے, اب تو بہت زیادہ آزادی ہو گئی, یہ لوگ بدل گئے ہیں. پہلے کیا تھا, نئی شادی ہوتی تھی تو اگر لڑکا جو ہے بیوی کو, لڑکا کی بیوی کو تھوڑی سی اگر طبیعت وغیرہ خراب ہو گئی, نزلہ زکام ہو گیا, تو وہ دوا بھی لے کے آتا تھا بیچارہ, جیب میں چھپا کر کے لاتا تھا. کہیں میری ماں نہ دیکھ لے, اور ماں جو ہے تانا مارنے لگے کہ تھوڑی سی کھانسی کا نہ ہوئی, 2 دن ہوا ہے کہ بار بار ٹیبلیٹیں لا کر کے دے رہا ہے, دوائی لا کر کے دے رہا ہے نہیں. تو پہلے کا یہ عالم تھا. اب کیا مسئلہ, اب یہ کیا تھا, بڑا ظالمانہ یہ تھا نا. سسرال والا جو سسٹم تھا کہیں نہ کہیں بہت ظالمانہ رہا ہے. اس کا اب کیا ہوا, ریاکشن ہوا. اب اس کے نتیجے میں اب جو نئی سوسائٹی آ رہی ہے اس میں اب جو ہے لوگ سسرال کا کانسیپٹ ختم کرنے پر تل گئے ہیں, کیونکہ ظلم بہت زیادہ ہوتا ہوا ہے. تو اب کی لڑکیاں, اب کے جو لوگ لڑکی والے, وہ ساس اور سسر فری سسرال چاہ رہے ہیں. کیسا سسرال چاہتے ہیں, ساس فری سسرال, ساس پلس سسرال. مارکیٹ سے ساسے کو ختم کر دو, نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری, ہے نہیں. وہ والا سسٹم. کیوں, پہلے سے لوگ ستائے ہوئے ہیں, مظلوم ہیں, ظلم کا شکار بنے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے لوگوں کے اندر. آج بھی لڑکیوں کے اندر ڈر ہوتا ہے, لڑکی والے کو ڈر ہوتا ہے, ہماری بیٹی جائے گی نہ معلوم کیسا سسرال ہوگا, کیسی ساس ہوگی, کیسا سسر ہوگا. بیچارہ سوچ کر کے پگھل جاتا ہے. تو اب کیا ہے, اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے نیو جنریشن کے اندر. اس لیے زیادہ تر دیکھیے گا رشتہ عام لوگ اس طرح کا دیکھتے ہیں کہ لڑکا نہ لڑکی کو باہر لے کے رہے گا. اگر اس طرح کا رشتہ مل جائے تو سونے پر سہاگا, ساس اور سسر کی کیا ہو گئی, چھٹی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لڑکا لڑکی باہر رہے گا. تو بیویوں کے حقوق, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کے پیالے سے جہاں سے حضرت عائشہ نے دودھ نوش فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ سے دودھ نوش فرمایا۔ میرے بھائیوں، کیوں جانتے ہو کیوں میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی امت کو یہ تعلیم دینا چاہ رہے تھے کہ اے شوہرو، تم یاد رکھو کہ جتنا اگر ایک طرف تمہارے اوپر ماں باپ کا حق ہے تو وہیں دوسری طرف تمہارے لیے سب کچھ قربان کر کے آنے والی وہ عورت وہ لڑکی جس نے تمہاری خاطر اپنی ماں کو قربان کر دیا ہے، اپنے باپ کو قربان کر دیا ہے، اپنے بھائی کی محبت کو چھوڑ دیا ہے، اپنے خاندان کی محبت کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بہنوں کی محبت کو چھوڑ دیا ہے، اپنا گھر خاندان چھوڑ دیا ہے، اپنا گاؤں سماج چھوڑ دیا ہے، اپنا محلہ چھوڑ دیا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے، سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ چھوڑ کر کے تیرے قدموں میں آ کر قربان ہو گئی ہے، نچھاور ہو گئی ہے، صرف تیرا ہونا چاہتی ہے، صرف تیرے در پر رہنا چاہتی ہے، تیرے بچوں کی پرورش کرنا چاہتی ہے، اور تیری عزت کرنا چاہتی ہے، تیرے مال کی اور تیری عزت کی حفاظت کرے گی۔ ایسی عورت اس لیے ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ بیویوں سے محبت کا بھی ایک بہت بڑا حق ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے جس جگہ سے حضرت عائشہ نے دودھ پیا تھا، ہمارے نبی نے اسی جگہ سے، اسی پیالے سے، اسی جگہ سے پی کر کے امت کو یہ تعلیم دیا ہے کہ بیوی سے محبت کا بھی بہت بڑا حق ہے۔ اب بس 5 منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ہم نے تو بیویوں کے حقوق کے بارے میں بتا دیا، بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوگی، وہ تو من من یہ کہہ رہی ہوگی اب سے تو کل سے ہمارا ہی راج رہے گا، کل سے میرا ہی راج۔ اب آئے گا گھر میں تو بولے کہ مولوی صاحب نے تقریر میں بول رہا تھا بیوی کا اتنا حق ہے، بیوی کا اتنا حق ہے، سارا کام کاج ہم کرتے ہیں، اس لیے اب کہاں جائیے گا، اب ہر جگہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اب ہماری سرکار چلے گی، گورنمنٹ کس کی ہوگی؟ میری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، نہیں، شریعت اسلام جو ہے نا صرف ایک کاندھے پر بوجھ نہیں دیتا ہے، بلکہ جہاں ایک طرف بیویوں کے حقوق اور ان کے رائٹس شوہروں کے کندھے پر ڈالا تو وہیں دوسری طرف بیویوں کے، وہیں دوسری طرف شوہروں کے حقوق اور شوہروں کے رائٹس اور کچھ ذمہ داریاں بیویوں کے اوپر بھی ڈال دیا تاکہ زندگی، انسانی زندگی کے اندر بیلنس قائم رہے۔ یہی تو نرالا مزاج ہے، یہی تو پیارا اور انوکھا انداز ہے شریعت اسلامیہ کا، جو کہ دنیا کے کسی اور ریلیجن اور مذہب میں نہیں ملتا ہے۔ دوستو وہ کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے میری ماں اور بہنوں، حدیث کا مفہوم ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا دل کے اندر اگر بیویوں کو اجازت ہوتی ہے تو وہ شوہروں کو سجدہ کرے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اجازت تو نہیں ہے، سجدہ حرام ہے، اگر علی الفرض والتقدیر اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اگر وہ سارے جہاں کا خالق مالک صرف اسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت ہے نا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں، حتیٰ کہ ماں اور باپ کے سامنے بھی کبھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس ماں اور باپ کے بارے میں فرمایا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کہ ماں باپ کو تو اف بھی نہیں کہہ سکتے، ماں باپ کو مارے پیٹے تمہیں ستائے یہ اس کا عمل ہے، لیکن تم ان کو مار کر کے، تم ان پر ظلم کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرنا۔ تو ماں اور باپ کا اتنا بڑا درجہ، اس کے باوجود بھی آپ کے رب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو ماں باپ کو سجدہ کرنے کی، ماں باپ کے لیے بیویوں کو حکم دیا جاتا یا اولاد کو حکم دیا جاتا کہ اپنے ماں باپ کو سجدہ کرو، نہیں، بلکہ کیا کہا ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیویوں کو اگر رب کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ میری ماں اور بہنوں، آپ ذرا تصور کیجیے، اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے، شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی عورت کا شوہر، کسی عورت کا شوہر اگر اس سے ناراض ہو اور پوری ایک رات ناراض ہو جائے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے کنٹینیوسلی اور مستقل اس عورت کے اوپر،
اس بیوی کے اوپر لعنت اور ملامت کرتے رہتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ شوہر کو ناراض رکھنا، اس کی کتنی بڑی وعید آئی ہے اور کتنی بڑی دھمکی آئی کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے پوری رات اس عورت کے اوپر لعنت اور ملامت کرتے رہتے ہیں۔ آج عورتوں کا حال کیا ہے؟ خاص طور پر نئی شادی جو ہو رہی ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ بالکل جو ہے بالکل مطلب زیب و زینت کے ساتھ شوہر کے سامنے آنا چاہیے، ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے سامنے آنا چاہیے اور ان کا استقبال کرنا چاہیے، تب جا کر کے ازدواجی زندگی خوشحال زندگی بن جائے گی اور اس کے بعد آنے والی جو نسل ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر بھی دینداری پیدا ہوگی اور یہ خاندان اس طریقے سے پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ ایک واقعہ مختصر میں آپ کو بتاتا چلو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے اندر تھی، وقت کے بادشاہ دوسرے نمبر کے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جن کی عظمت اور شان و شوکت سے شیطان بھی تھراتا تھا، کانپتا تھا۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ ایک شخص بیوی سے بڑا تنگ تھا، وہ سوچا جاتے ہیں آج حضرت عمر کے پاس، وہ تو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ ٹپس لیں گے، وہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ تو اپنی بیوی کو اکیلا منہ سیدھا کر دیتے ہوں گے، جاتے ہیں آج ان سے کچھ ٹپس لیں گے، کچھ رہنمائی لیں گے۔ گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ان کی بیوی کچھ بلند آواز میں بول رہی ہے۔ وہ گھبرا گئے، سوچا کہ یہاں جو ہے سوچا کچھ ٹپس لینے آئیں گے، یہاں سردار اور بادشاہ کوئی بولی سننی پڑ رہی ہے۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر کے واپس لوٹنے لگا۔ حضرت عمر نے بلایا، صاحب کس غرض سے آئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اسی سلسلے میں آیا تھا، بیوی سے تنگ تھا، سوچا آپ سے کچھ ٹپس لے لوں۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے بھائی بتاؤ کیا یہ عورت تمہارے لیے سب کچھ قربان نہیں کر دیا ہے؟ کیا تمہارے لیے کیا تمہارے بچے کی پرورش و پرداخت نہیں کرتی ہے؟ کیا تمہارے بچے کا بیت الخلا ٹوائلٹ صاف نہیں کرتی ہے؟ کیا تمہارے بچے کا پیشاب صاف نہیں کرتی ہے؟ پیشاب کا خانہ صاف نہیں کرتی ہے؟ کیا تمہارے نائب آنے میں تمہارے مال کی حفاظت نہیں کرتی ہے؟ کیا تمہارے نائب آنے میں تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کرتی ہے؟ کرتی ہے میرے بھائیوں۔ جو عورت جس عورت کا اتنا بڑا حق ہے، جس عورت کی اتنی بڑی سیکریفائس اور قربانی ہے، کیا اس عورت اگر وہ عورت سے تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جائے تو کیا اس بنیاد پر تم اس کو مارو گے، تم اس کو پیٹو گے؟ نہیں، جاؤ مینج کرو، زندگی کو سیکھو۔ اس لیے میرے بھائیوں زندگی کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں مینج کر کے چلنا ہے۔ ازدواجی زندگی فتوے سے نہیں گزرتی، قانون سے نہیں گزرتی، معاشرتی اور سماجی زندگی رکھ رکھاؤ سے گزرتی ہے اور بیویوں کو رکھ رکھاؤ سے برداشت کرنے سے کچھ بھی بولے شوہر کچھ بھی بولے اس کو کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو جانا ہے۔ بعد میں اچھے انداز میں اسی ٹاپک پر بات کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں جب شوہر کا بیچارہ باہر سے تھکا مندہ آتا ہے، اب عورت اسی میں سنانے لگے بیچارے کی کیا حالت ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بڑا اچھا نسخہ لکھا ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے نہ کہیں سے تھک تھکا کر کے تو بیوی کو چاہیے کہ منہ میں پانی لے لے، پانی پیے اس کو گھوٹے نہیں، ہے نا، پانی منہ میں پی لے اور گھوٹے نہیں، منہ میں رکھے رہے، نہ اس کو باہر پھینکے نہ اس کو گھوٹے۔ شوہر آئے گا بیچارہ غصے میں کچھ بول رہا ہے تو منہ کو کیا کرنا ہے؟ منہ کو بند رکھنا ہے، اس پانی کو نہ تو پینا ہے نہ اس پانی کو پھینکنا ہے۔ اب منہ سے آوازیں نہیں نکلے گی، چنانچہ بیچارہ شوہر بڑا کر کے تھوڑی دیر رہ جائے گا۔ اب وہ کیا ٹھنڈا ہوگا، اس وقت اس سے بات اسی ٹاپک پر آسانی سے بات کیا جا سکتا ہے اور ایک گھر کو اجڑ سکتا تھا، جھگڑا ہو سکتا تھا، مار پیٹ ہو سکتی تھی، آپس کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے، صرف اس چھوٹی سی ترکیب سے اس گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ تو دوستو وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مجلس ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں ہمارے حضرت مولانا وسیم صاحب اور حضرت مولانا
حضرت مولانا قمر عالم صاحب اور اس بندہ ناچیز اور اس مجلس میں جتنے سارے لوگ شریک ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو قبول فرمائے اور خاص طور پر کل کی شادی کو کامیاب کرے۔ اس رشتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پناہ برکت عطا